میرا نام نادیہ ہے۔ میری عمر 22 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ میرے شوہر آرمی میں ہیں۔ میں اپنے ساس سسر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتی ہوں۔ شوہر آرمی میں ہے۔ میری گلی کے سارے لڑکے مجھے پٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرے ریشمی لمبے بالوں میں پتہ نہیں کتنے لڈو کے دل اٹکے پڑے ہیں۔ میری پتلی کمر، میرے گلابی گلابی ہونٹ لڑکوں کو میرے گھر کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ سب مجھے پٹانے کے ہتھ کنڈے آزماتے رہتے ہیں، پر میں کسی سے نہیں پٹ رہی تھی۔ کمپیوٹر پر ضرور چیٹنگ کر کے اپنی پیاس ہاتھ سے بجھا لیتی تھی۔ چیٹنگ پر مجھے لڑکے اکثر اپنے موبائل نمبر دینے اور ملنے کو کہتے، مگر میں سب کو منع کر دیتی۔ پھر بھی ایک دو نے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ ان سب دوستوں میں ایک NRI بڈھا بھی تھا۔ وہ کچھ دن بعد پاکستان آنے والا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے پاکستان آنے کے بعد مجھے اپنا فون نمبر دیا اور اپنی تصویر بھی بھیجی اور کہا میں اکیلا ہی آیا ہوں، باقی ساری فیملی امریکہ میں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف مجھے دیکھنے آیا ہے، بے شک دور سے ہی صحیح۔ اب تو مجھے بھی اس پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ جہلم کا رہنے والا تھا اور میرا گاؤں بھی جہلم کے پاس ہی تھا۔ اگلے مہینے میری ساس کی بہن کے لڑکے کی شادی آ رہی تھی، جس کے لیے مجھے اور میری ساس نے شاپنگ کے لیے جہلم جانا تھا، مگر کچھ دنوں سے میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو اس نے مجھے اکیلے ہی جہلم چلی جانے کو کہا۔ جب میں نے اکیلے جہلم جانے کی بات سنی تو ایک دم سے مجھے اس بوڑھے کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس بہانے اپنے بوڑھے عاشق کو بھی مل آتی ہوں۔ پوری سج سنور کر بس میں بیٹھ گئی اور راستے میں ہی اس بوڑھے کو فون کر دیا۔ اسے میں نے ایک جوس بار میں بیٹھنے کے لیے کہا اور کہا میں ہی وہاں آ کر فون کروں گی۔ میں آپ کو بوڑھے کے بارے میں بتا دوں، وہ 55 سال کا لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، پر اس کی جو تصویر اس نے مجھے بھیجی تھی، اس میں اس کی باڈی اور اس کا چہرہ مجھے اس سے ملنے کو مجبور کر رہا تھا۔ بس سے اترتے ہی میں رکشہ لے کر وہاں پہنچ گئی جہاں پر وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میری تصویر نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں تو اسے پہچان گئی، پر وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ میں اس سے تھوڑی دور بیٹھ گئی۔ وہ ہر عورت کو آتے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر گئی اور اسے فون کیا کہ باہر آ جائے۔ میں تھوڑی چھپ کر کھڑی ہو گئی اور وہ باہر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا تم اپنی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی
ادھر ادھر دیکھا اور اس کی طرف چل پڑی اور جھٹ سے جا کر اس کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور کہا، تم ہی تو اندر گئی تھی، پھر مجھے بلایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا، اندر بہت سارے لوگ تھے اس لیے۔ اس نے دھیرے دھیرے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ اس نے مجھے پوچھا، اب تم کہاں جانا چاہو گی؟ میں نے کہا، کہیں نہیں، بس تم نے مجھے دیکھ لیا اتنا ہی کافی ہے۔ اب مجھے شاپنگ کر کے واپس جانا ہے۔ اس نے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہوں گا۔ کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو؟ اس کا جہل میں ہی ایک شاندار بنگلہ تھا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، پھر اس کے مزید زور ڈالنے پر میں مان گئی۔ پھر ہم اس کے گھر پہنچے۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ اگر میں اس کے گھر پہنچ گئی ہوں۔ گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اندر جا کر اس نے مجھے پوچھا، کیا پیو گی؟ تم کو مل کچھ نہیں، بس مجھے تھوڑا جلدی جانا ہے۔ وہ بولا، نہیں ایسے نہیں، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو ہم نے اچھے سے باتیں بھی نہیں کی۔ اب تو میں نے تمہیں اپنا فون نمبر دے دیا ہے، رات کو جب جی چاہے فون کر لینا، میں اکیلی ہی سوتی ہوں۔ پلیز تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح۔ میں نے کچھ نہیں کہا، آؤ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے کولڈ ڈرنک لے آیا اور مجھے دیتے ہوئے بولا، یہ کولڈ ڈرنک ہی پی لو پھر چلی جانا۔ میں نے وہ مشروب لے لیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ میری تعریف کرنے لگا۔ وہ بولا، کومل، تم جب جوس بار میں تمہیں دیکھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ کاش کومل ایسی ہو، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ نرم یہی ہے۔ رہنے دو، جھوٹی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، میں نے کہا۔ اس نے بھی موقع کے حساب سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سچ میں نرم، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے مجھے کہا، چلو اب تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں۔ وہ مجھے مارکیٹ لے گیا۔ پہلے تو میں نے شادی کے لیے شاپنگ کی، جس کا بل بھی اسی بوڑھے نے دیا۔ اس نے مجھے بھی ایک بے حد خوبصورت اور قیمتی ساڑی لے کر دی اور بولا، جب اگلی بار ملنے آؤں گی تو یہی ساڑی پہن کر آنا، کیونکہ اس کو تیری تنگ پجاہی اتارنے میں بہت مشکل ہوئی آج۔ پھر وہ مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ گیا اور میں بس میں بیٹھ کر واپس اپنے گاؤں میں گھر آ گئی۔